جناب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. علماء کرام ہمارے ساتھ یہاں تشریف فرمائیں. ہمارے شان رمضان کے اور ظاہر ساری نشریات کے علماء کرام کا پینل جو کہ آپ دیکھتے ہیں اور الحمدللہ آپ بہت پسند کرتے ہیں, آپ فیڈ بیک دیتے رہتے ہیں سارا سال اسی متعلق. جناب قبلہ مفتی عامر صاحب تشریف فرمائیں, جناب قبلہ مفتی سہیل احمدی صاحب تشریف فرمائیں, مولانا محمد رضا دودنی صاحب, بہت نوازش, بہت بہت شکریہ سب کا. مفتی صاحب پہلے تو ذرا آغاز, اور پھر آپ لوگ بھی اگر چاہیں تو سوالات کر سکتے ہیں ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ جو کہ ہے WASEEMBADAMI, وسیم بدامی, WASEEMBADAMI. تو جتنی اس دامن میں جتنی گنجائش ہے اگلے تقریباً 20 منٹ سے لے کے 25 منٹ کے اندر تو ہم جو ممکن ہو سکے جتنے وہ سوالات آپ کے بھی شامل کر لیں گے انشاءاللہ. تو مفتی سہیل صاحب پہلے تو تھوڑا سا ابتدائی یہ سوال ہے سیگمنٹ کا, تو آج کی اس شب کے حوالے سے فرمائیے گا, شب نیمہ شعبان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. جی وسیم بھائی, آج سب سے پہلے تو تمام دیکھنے والوں کو, سننے والوں کو آج کی یہ رات بہت مبارک ہو, اور میں کہتا ہوں کہ ہماری بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رات زندگی میں ایک مرتبہ پھر عطا فرمائی. سبحان اللہ. میں کہوں کہ آج بھی مغرب کے بعد ہمارے ہاں ایک انتقال ہوا ہے مسجد میں, اور نماز عشاء کے بعد نماز جنازہ تھا اس کا. تو مطلب یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو نصیب نہیں ہوئی. تو اللہ تعالیٰ بس مغفرت فرمائے اور ہم سب کو ایسی راتیں, ایسے ایام بار بار عطا فرمائے. الہ آمین. اچھا, شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا کہ شب قدر کے بعد اگر کوئی سب سے افضل رات ہے تو وہ شب براءت ہے. اچھا, اس کی اہمیت اس سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ اسے شب تکفیر بھی کہتے ہیں, کہ باقاعدہ امام سبکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا, امام منذری نے بھی لکھا کہ جس نے اس رات میں عبادت کی اللہ تبارک و تعالیٰ سال بھر کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے علاوہ یہ شب جو ہے حیات بھی ہے. یہ ان راتوں میں سے ہے جیسے عید الفطر کی شب ہے, عید الاضحیٰ کی شب ہے, 9 ذی الحجہ کی شب ہے. اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ جو ان راتوں میں عبادت کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا دل اس دن زندہ رکھے گا جس دن سب کے دل مرے ہوں گے, یعنی قیامت کا دن. اس سے لیلت شفاعہ بھی کہتے ہیں, شب شفاعت کی رات. جی, علماء فرماتے ہیں کہ اس مہینے کی 13ویں شب میں آقا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی امت کے لیے شفاعت طلب کی. کتنے پیارے آقا ہیں, رحمت والے آقا ہیں. ہم گناہگار امتیوں کے لیے شفاعت کو طلب کیا تو 1/3 امت کی شفاعت عطا فرمائی گئی. پھر 14ویں شب میں پھر مزید 1/3. یہ وہ شب ہے کہ جس میں آقا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کی مکمل شفاعت عطا فرمائی. اچھا, اس رات کو شب مغفرت بھی کہتے ہیں کہ مغفرت کے پروانے تقسیم ہوتے ہیں. غروب آفتاب سے ہی اللہ رب العالمین کی جو رحمت ہے آسمان دنیا پر نزول فرماتی ہے اور مغفرت کے پروانے بڑھتے ہیں. اسے شب آزادی بھی کہتے ہیں کہ جو اس رات میں اللہ کی عبادت کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے. تو بس یہ میں کہوں گا کہ یہ رات اللہ رب العالمین نے ہم گناہگاروں کو عطا فرمائی. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, میں اکثر کہتا ہوں, کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو پورا سال پڑھتے ہیں, انہیں آخر میں محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. امت کے اولیاء کاملین ہیں, ان کی ہر رات شب برات ہے, ہر رات شب نجات ہے, ہر رات شب قدر ہے. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو پورا سال نہیں پڑھتے, لیکن جب ایگزامز کے دن آتے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, پاس ہو جاتے ہیں. تو یہ رات ہم گناہگاروں کے لیے ہے کہ اس رات میں عبادت کر لیں اور اپنی آنے والی زندگی کو سنوار لیں تاکہ اللہ رب العالمین ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے. سبحان اللہ, کیا کہنا ہے, جزاک اللہ. اچھا, یہ سوالات بھی آ رہے ہیں بہت, میں ان کو بھی شامل کر لیتا ہوں جو موضوع سے متعلق ہیں. رضا دودنی صاحب, اب یہ جس طرح بار بار مفتی سہیل صاحب نے بتایا کہ شب مغفرت ہے, شب شفاعت ہے, تو یعنی اس نشریات کا عنوان بھی شب توبہ ہے. تو ایک سوال ہے کہ بھئی آسان ترین الفاظ میں اگر ہمیں پلیز سمجھا دیں کہ توبہ کیسے کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظاہر ہے کہ ہدیہ تہنیت و تبریک میں بھی شامل ہونا چاہوں گا, اپنے دوستوں کی خدمت میں, آپ کی خدمت میں, تمام ناظرین کی خدمت میں, اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہم سب کو اس شب سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے. ظاہر ہے کہ توبہ بازگشت کا نام ہے, پلٹ کر آنے کا نام ہے, کہ ایک صراط مستقیم ہے جو پروردگار عالم نے مقرر کیا ہے, اور انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو اسی صراط مستقیم پر ثبات قدم کے ساتھ وہ آگے بڑھاتا چلا جائے. لیکن یہ ہوگا
کہ جب انسان خطا کار ہے، گنہگار ہے، تو کبھی دائیں کبھی بائیں اس کی جو ڈائریکشن ہے اس میں تبدیلی آئے گی، صحیح اور ہے۔ جب تبدیلی آئے گی تو پھر اس کو پلٹ کر واپس اسی صراط مستقیم کی طرف آنا ہے، اسی کا نام توبہ ہے، یعنی پروردگار کی طرف پلٹ کر واپس آ جانا، اور پروردگار عالم کی طرف سے پھر مہربانی ہے کہ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، یہ قرآن کی آیت ہے کہ تمہارے رب نے اپنے آپ پر رحمت کو لازم کر لیا۔ کون اس کے اوپر لازم کر سکتا ہے سوائے اس کے کہ پروردگار ہی اپنی رحمت کی وجہ سے رحمت ہی کو خود پر لازم کر واہ لے۔ واہ۔ تو آپ دیکھیں گے کہ پروردگار عالم نے اس کے بعد پھر رحمت کے مختلف انداز ظاہر کیے، اور اس میں آپ کو ماہ رمضان بھی مل جائے گا، شب قدر بھی مل جائے گی، اسی میں ایک مصداق اس کا شب برات بھی ہے۔ ٹھیک ہے۔ جو آپ نے عنوان رکھا بہت اچھا عنوان ہے، شب توبہ، کہ انسان یہاں پروردگار عالم کی بارگاہ میں راز و نیاز کرے کہ مالک بہکا بھی، بھٹکا بھی، گمراہ بھی ہوا، دائیں بھی گیا بائیں بھی گیا، مگر اب آ گیا تیری بارگاہ میں۔ تو اب پروردگار عالم کتنا کریم ہے اور معاف کرنے کے لیے کتنا آمادہ ہے، اس کو آپ اس حدیث کے ذریعے سے ذرا سا دیکھیے گا کہ من تاب قبل موتہ بسنۃ قبلت توبتہ، کہ اگر کوئی اپنے مرنے سے پہلے 1 سال پہلے بھی توبہ کر لے تو خدا توبہ قبول کر لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد معصوم کا جملہ یہ ہے کہ الا ان السنہ کثیر، کہ بھائی 1 سال تو بہت زیادہ ہے۔ من تاب قبل موتہ بشہر قبلت توبتہ، اگر کوئی اپنے مرنے سے 1 مہینہ پہلے توبہ کر لے خدا اس کی توبہ بھی قبول کر لیتا ہے۔ سمجھانے کا انداز کہ پھر فرمایا 1 مہینہ بھی بہت زیادہ ہے، پھر کہا کہ من تاب قبل موتہ باسبع، کہ اگر کوئی اپنے مرنے سے 1 ہفتہ پہلے بھی توبہ کر لے تو اس کی توبہ بھی قبول کر لی جائے گی۔ پھر فرمایا کہ 1 ہفتہ بھی بہت زیادہ ہے، کہا کہ اگر کوئی 1 دن پہلے توبہ کر لے تو بھی توبہ قبول کر لی جائے گی، 1 لمحہ پہلے توبہ کر لے تب بھی توبہ قبول کر لی جائے گی۔ بس یہ نہیں پتا کہ وہ آخری لمحہ ہے کون سا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہر لمحے کو آخری لمحہ سمجھے اور انسان اس کا انتظار نہ کرے، بلکہ اپنے آپ کو آمادہ کر کے، اس لیے کہ دیکھیے ایک ہے توبہ قبول کرنا، ایک ہے اس کے ساتھ بہت سارے لوازمات ہیں۔ اگر کچھ قضا ہے تو وہ ذمے پر ہے، کفارے ہیں تو وہ ذمے پر ہے، دیات ہیں تو وہ ذمے پر ہے، حق الناس ہے تو وہ ذمے پر ہے، ان سب کو بھی ادا ہونا ہے۔ تو وہ معاملات تو اپنی جگہ رہیں گے، لیکن یہ کہ بہرحال پروردگار عالم کریم ہے، معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ سوال صرف اتنا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو بخشوانے کے لیے اور توبہ کرنے کے لیے تیار ہے یا تیار نہیں ہے۔ صحیح، اس میں مزید میں ہم کریں گے بات کہ اور کیا کیا طریقہ کار کیا کیا ہو سکتی ہے توبہ کرنے کے۔ مفتی عامر صاحب اسی سے ریلیٹ کرتے ہوئے کہ کچھ گناہ ہیں خدا سے متعلق، یعنی حقوق العباد، اور کچھ حقوق اللہ سے متعلق، کچھ حقوق العباد سے متعلق، تو کیا اس میں صرف توبہ کرنے سے، یعنی کہ استغفر اللہ پڑھنے سے یا اپنی مادری زبان میں اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنے سے کام چل جائے گا، یا جس طرح لوازمات کا تذکرہ کیا اس میں کیا ہوگا؟ مثال کے طور پہ اللہ نہ کرے کسی کی بہت ساری نمازیں قضا ہیں، کسی کے بہت سارے روزے قضا ہیں، اب وہ اس پر شرمسار ہے، واقعی دل سے شرمسار ہے اور توبہ کر رہا ہے، اس میں بات بن جائے گی یا پھر نہیں؟ ان جو نمازیں رہ گئی ہیں اس کی قضا بھی پڑھنی پڑے گی، جو روزے رہ گئے اس کی قضا بھی کرنے پڑیں گے۔ اسی طریقے سے حقوق العباد سے متعلق کوئی گناہ ہے، کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کا قرضہ لے کے واپس نہیں کیا، کسی کا مال چوری کیا ہے، تو بس صدقے دل سے ہی سے یہ شخص کو ڈرامہ نہیں کر رہا، صدقے دل سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرمسار ہو رہا ہے کہ میں نے اس کا دل دکھایا، اس کا قرضہ واپس نہیں کیا، اس کے پیسے چوری کر لیے، یہ کافی ہے یا یہ عمل نامکمل ہوگا جب تک اس کے پیسے واپس نہیں کرے گا، اس کا دل دکھانے پہ سے معافی نہیں مانگے گا اور اس کا قرضہ واپس نہیں کرے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ وسیم بھائی اس خوبصورت ٹرانسمیشن کے لیے بھی، اور آپ کے اتنے زبردست اور موقع کے حساب سے جو آپ نے سوال کیا۔ بے شک اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور توبہ بھی کرنی چاہیے۔ توبہ کے حوالے سے جو آپ نے فرمایا تو صحیح طریقہ یہی ہے کہ بندہ زبان سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی کا خواستگار ہو۔ صحیح ہے۔ پلس یہ کہ اگر کوئی نمازیں اس کی سابقہ باقی تھیں تو اب اس کو شروع کر دے ادا کرنا۔ صحیح ہے، ٹھیک۔ اسی طرح اگر کسی کی حق تلفی کی تھی تو اس کا حق ادا کر دے، کیونکہ حقوق العباد کے بارے میں واضح طور پہ یہ موجود ہے کہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ نے کہا میں نہیں معاف کروں گا، جس کا حق ہے وہی بندہ معاف کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب آپ نے اس بندے سے معاف کروانا ہے، یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ دنیا میں معاف کرواتے ہیں یا آخرت میں معاف کرواتے ہیں۔ اور آخرت میں اس کی کیا قیمت ہوگی معاف کروانے کی؟ آخرت میں کہتے ہیں کہ ایک جو ہے وہ پائی کی جو قرض کی جو قیمت ہے نا، کسی کی حق تلفی کی ہوگی تو 700 مقبول نمازیں۔ تو آپ سوچو کہ جنہوں نے کسی کے جو ہے وہ پوری زمینیں، پوری جائیدادیں، پورے جو ہے وہ زندگی کے اثاثے ہڑپ لیے ہوں، تو کس طریقے سے ادا کریں گے؟ کیا اتنا ان کے پاس نیکیوں کا ذخیرہ ہے؟ اور آخرت میں نمازیں ساری زندگی میں پڑھتا رہوں تو پتہ نہیں کس میں کتنی مقبول ہے اس کی، یہ تو
तो बिल्कुल ऐसा ही ये है। तो बड़ा बड़ा खतरनाक सौदा है फिर ये। बहुत दुनिया में ये खतरनाक सौदा कर सौदा लिया है। जाए तो अच्छा है। दुनिया में ये सौदा कर लिया जाए, क्योंकि दुनियावी ज़िंदगी दुनिया मज़रउल आखिर, आखिरत की खेती है। तो दुनिया की ज़िंदगी के अंदर हम जो कुछ भी तकलीफ़ उठाएंगे उसको अल्लाह ताला आखिरत में अच्छा कॉम्पनसेट मुफ्ती साहब करेगा। ये भी होता है इसमें मसलन कि आप कोई शख्स है उसको एहसास हुआ है लेकिन वो अल्लाह न करे ज़िंदगी के 25 साल उसने गुजारे बगैर नमाज़ पढ़े, अब वो आ गया, वो इसी टेंशन में, इसी कैलकुलेशन में कि यार ये तो अभी आज से भी शुरू करूँगा तो भी अब मैं मिसाल के तौर पे 60 साल का हो गया हूँ तो पता नहीं क्या, यानी वो इसी लोग कुछ इसी टेंशन, इसी कैलकुलेशन में फिर वो स्टार्ट ही नहीं करते हैं। वो कहते हैं बस अल्लाह ताला बख्शने वाला, अल्लाह करम करेगा, बस अब मैं क्यों, क्योंकि ये तो सारी मैथमेटिक्स ही आउट हो गई इसमें, ये तो हो ही नहीं सकता अभी, या अभी 25 साल रोज़े नहीं रखे हैं, या मसलन 8 साल रोज़े नहीं रखे हैं, तो अभी इसकी क्या क़ज़ा कैसे होगी। वो इसमें इतना खौफ जाता है कि पढ़ते ही नहीं है इसमें, क्या करें ऐसी सूरत में आप। नहीं, भले चाहे ज़िंदगी के आखिरी लम्हात हो ना, हाँ तो उसे अपना रुख जो है वो किबले की जानिब कर लेना चाहिए। ये कि ये सोचे कि नहीं अब कुछ बाकी नहीं रहा है, या ये मुमकिन ही नहीं है, गलत हाँ, सोच है। सही है। हमें अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में बस मुतवज्जिह हो जाना है, पूरा वो करवा देगा। कुरान में अल्लाह ताला कहता है वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो हमारी तरफ आना चाहते हैं हम उनको अपनी तरफ बुला लेते हैं, यानी रास्ता देते हैं। ऐसे वाक़यात बाकायदा हदीस शरीफ में भी मौजूद है। मुस्लिम शरीफ में इतना बड़ा वाक़या मौजूद है, बाकायदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि वो शख्स के जो 99 कत्ल कर चुका था फिर 100 कत्ल कर दिए। जब किसी से पूछा कि क्या मेरी मग़फ़रत है, उसने कहा नहीं है, तो कहा जब नहीं है तो फिर मैं तुझे भी एक और कत्ल कर दूँ। 100 कत्ल कर दिए। इस तरीके से हदीस शरीफ में आता है कि उस शख्स को फिर किसी ने कहा कि भाई अल्लाह ताला की रहमत से मायूस नहीं होना है, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह तबारक व ताला की रहमत से मायूस ना हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तेरे तमाम गुनाह माफ़ कर सकता है, इसलिए कि वो गफूर रहीम है। उसकी शान गफ़ारी सत्तारी तुझे पुकारती है, बंदे तू बस मेरी तरफ आ जा। सही है। वो हमारे अमल को नहीं देखता, क्वांटिटी को नहीं देखता, वो हमारी नीयत और इरादे को देखता है, क्वालिटी को देखता है। अगर हमने सच्चे दिल के साथ, सिद्क़ के दिल के साथ उसकी बारगाह की तरफ रुजू कर लिया, जैसे बनी इसराइल का वो शख्स के हदीस में जिसका जिक्र किया, वो नेक लोगों की तरफ बढ़ने लगा। हाँ जी। तो जब उसका इंतकाल हुआ तो बाकायदा जो है वो ये देखा गया कि जब वो नेक लोगों की तरफ बढ़ा तो नेक लोगों की बस्ती से करीब था और क्या गुनाहों की बस्ती से दूर था कि नहीं था। फ़कत ये देखा गया कि फासला किससे किससे करीब है। सही है। तो उस बुनियाद पे अल्लाह ताला ने उसको माफ़ कर दिया। तो बंदे को मायूस नहीं होना, अपनी एफर्ट करनी चाहिए, उम्मीद होना है, एफर्ट करनी है, कोशिश करनी है। और मुफ्ती साहब ये शब बरात जो कि हम मतलब हमारे ज़बान में बारात हम शब बारात, तो ये क्या है शब बारात या शब बारात से मुराद क्या है, इस लफ्ज़ का क्या मतलब है बारात। तो किबला मुफ्ती साहब ने जो वाक़या सुनाया ये बड़ा ज़बरदस्त है। बल्कि मुझे एक नुक्ता जहन में आया किबला मुफ्ती साहब कि वो ज़मीन जो गुनाहगारों का जो रास्ता था ना वो कम था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़मीन को लिपटने का हुक्म दिया कि इसकी नीयत सच्ची थी। वाह 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 वाह। तो यानी इरादे का ठीक होना इतना काउंट करता है। सही है, बिल्कुल ठीक। अच्छा, जो शबे बरात आपने कहा ना, बरात मैं एक जगह पढ़ रहा था बरात, तो मुझे कहते हैं मुफ्ती साहब आप गलत पढ़ रहे हैं। शबे बरात ये तो बारात होता है। तो शब बरात भी कहते हैं। सही है। तो बरात कहते हैं बेजारी को। बरात बेजारी। अच्छा, बेजारी किसकी? जो नेक लोग हैं उनकी नाफरमानियों से बेजारी है। ठीक। और जो इस रात में भी बाज नहीं आते उनकी नेकियों से या अल्लाह ताला की रहमत से बेजारी। अल्लाह, ये दो जिहत माना है ना, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं एक बात और भी अर्ज करूँगा कि जो आपने ये बात फरमाई किबला से भी, मुफ्ती साहब से भी, देखें अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि एक शख्स गुनाह करता है, सही है, और फिर उसके बाद तौबा करता है, फिर नेकियों की तरफ आ जाता है, फिर गुनाह करता है, तो फरमाया कि उसके गुनाह उससे जन्नत की तरफ लेकर जाएंगे। गुनाह? जी जी। सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने बड़े मुताज्जिब तरीके से अर्ज की, या रसूल अल्लाह, कभी गुनाह भी जन्नत की तरफ लेकर जाएंगे? तो फरमाया कि गुनाह करने के बाद नादिम इतना होता है और नेकियों की तरफ आता है, तो मुझे इसकी ये अदा बहुत पसंद है। अच्छा, जहां पर ये बात कि इसका माल हड़प कर लिया, उसका माल हड़प कर लिया, अच्छा यहाँ पर यह है कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रोज़े क़यामत, अच्छा मुझे पहले सहाबा इकराम से पूछा, ये बताओ कि मुफलिस कौन है? ठीक है। अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, हम तो मुफलिस उसे समझते हैं कि जिसके पास माल दुनिया ना हो, माल दौलत ना हो। फरमाया ना,
مفلس وہ ہے کہ جس کے پاس نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ساری عبادات ہوں گی، لیکن اس نے حقوق العباد کو اتنا تلف کیا ہوگا کہ روز قیامت وہ آ کر اپنا حساب کتاب لیں گے، اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کا حج، اس کی زکوٰۃ سارے وہ لے کر چلے جائیں گے، عبادات ہونے کے باوجود خالی ہاتھ کھڑا ہوا ہوگا، وہ مخلص ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور مطلب مجھے کبھی کبھی ذرا حیرت ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کیوں کبھی کبھی یہ میں بات جب سنتا ہوں کہ او جی کیوں جو ہے وہ مطلب مذہبی طبقے کی طرف سے یا دینی طبقے کی طرف سے جو ہے وہ صرف نماز روزے پہ کیوں زور دیا جاتا ہے؟ یہ حقوق العباد کے بارے میں کبھی کچھ کہتے ہی نہیں ہے بھائی، وہ بیٹھے ہوئے اس طرح تکرار کے ساتھ آپ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ کتنا زیادہ ضروری ہے، بلکہ آپ کہہ رہے ہیں نماز روزے ضائع ہو جائیں گے بھائی اگر وہ ہوگا تو۔ بلکہ میں چند جملے کہوں کہ جو لوگوں کا مال ہڑپ کر لینا، ادھر کی ادھر کر لینا، اور اس کے بعد حج کو جانا، توبہ کر لینا، اور لوگوں کا مال واپس نہ کرنا، یہ کوئی توبہ نہیں ہے۔ اللہ توبہ یہ ہے کہ پکا عہد کرے یا ان سے معاف کروائے، اس میں بھی کوئی پش وغیرہ نہ ہو، ہاں کوئی ڈنڈا وغیرہ نہ ہو، وہ اپنے صدقے دل سے معاف کر دے۔ اگر معاف نہیں کرتا تو اسے وہ دینا ہے، اس کا حق دینا ہے۔ اگر اس نے پکا ارادہ کیا، موت نے مہلت نہ دی اور اس سے پہلے مر گیا، پھر تو اللہ رب العالمین معافی عطا فرمائے گا، لیکن دل میں نیت نہیں ہے تو کوئی معافی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور رضا صاحب بھی بتائیے گا کہ آج کی شب کے عنوان سے بھی اور بطور عمومی بھی لوگوں کے چاہنے والے جو کہ اب اس دنیا میں نہیں رہے، تو ظاہر انسان کو اپنے مطلب لوگوں کے قریبی رشتہ دار دنیا سے چلے جاتے ہیں اور وہ ان کے پیغامات آ رہے ہوتے ہیں، مطلب بیچارے اتنے دل گرفتہ ہوتے ہیں، اتنے شکستہ دل ہوتے ہیں، تو ان کو یہ فکر کھائے جا رہی ہوتی ہے کہ آخرت میں ان کے مرحومین کے کیا معاملات چل رہے ہوں گے۔ تو وہ اکثر یہ پوچھتے ہیں کہ پلیز ٹیل اس کہ ہم، وہ تو اب کچھ نہیں کر سکتے اپنے لیے پریکٹیکلی اسپیکنگ، مطلب وہ تو ظاہر ہے ان کا تو زندگی کا چیپٹر کلوز ہو گیا، ہم کیا کچھ ایسا کر سکتے ہیں کہ وہاں ان کے لیے کچھ آسانی ہو جائے؟ تو آج کی شب کے عنوان سے بھی اور جنرلی بتائیے گا، ابھی ماہ رمضان آ رہا ہے، کہ لوگ اپنے مرحومین کے لیے کیا کر سکتے ہیں کہ ان کی کوالٹی آف لائف وہاں پہ کچھ بہتر ہو جائے۔ بنیادی طور پر تو وہ افراد جو اس دنیا سے چلے بھی گئے، ان کا ویسے اکاؤنٹ اگر کلوز بھی ہو گیا تو کچھ چیزیں تو ہیں کہ جو ثواب جاریہ کا صدقہ جاریہ کا عنوان۔ اب مثال کے طور پر کسی نے کوئی کنواں کھدوا دیا تھا جس سے لوگ اب بھی پانی پی رہے ہیں، تو چاہے وہ اس دنیا سے چلا گیا مگر کنویں سے جتنے لوگ پانی پیتے رہیں گے اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ کوئی اچھی کتاب لکھ دی اور کتاب کو لوگ پڑھ رہے ہیں تو پڑھنے والوں کی وجہ سے اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ آپ کا یہ پروگرام ہے، ریکارڈ ہو کر اپلوڈ ہو جاتا ہے، چاہے ہم لوگ نہ بھی رہیں، اور اگر کوئی بعد میں بھی اس کو دیکھ لیتا ہے تو انشاءاللہ امید ہے پروردگار سے کہ آپ کو، ہم سب کو پروردگار عالم اس کا ثواب عطا کرے گا۔ تو یہ جو ثواب جاریہ، بلکہ میں اس کو سوری روک کے یہیں سے ضمنی سوال کروں کہ اس کی پھر دوسری سائڈ بھی ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی شخص کو ایسا کام کر گیا ہے 100% جو کہ گناہ کا ذریعہ ہے، تو اب وہ گناہ جاریہ بھی ہو رہا ہے، ادر وے راؤنڈ بھی ہے۔ فرض کیجئے کسی نے نائٹ کلب قائم کیا تھا، تو جب تک لوگ آتے رہیں گے، عیاشی کرتے رہیں گے، دو جوتے وہاں پر بھی پڑتے رہیں گے، تو ان کے جو گناہوں کے اندر فیسیلیٹیشن ہے تو یہ خود اپنے گناہ کے ذمہ دار ہے، لا شک فیہ ولا ریب، لیکن یہ ہے کہ ساتھ ہی ساتھ جس نے اس کے لیے فیسیلیٹیشن کیا تھا تو وہ بھی اس کا کچھ نہ کچھ حصہ تو پائے گا۔ اس کا یہ تو یہ بالکل اپنی جگہ پر ہے۔ کوئی بری کتاب ہے، کسی نے لکھ دی اور گمراہ ہو گئے لوگ، تو ظاہر ہے کہ اس کا بھی عذاب اس کے لیے ہوگا۔ تو اس طرح سے تو چلے گا معاملہ، لیکن جو دوسرے افراد ابھی اس وقت یہاں پر موجود ہیں، ہم فرض کرتے ہیں کہ ان معاملات سے ہٹ کر اگر وہ ایصال ثواب کرنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں، بلکہ اس شب کے اندر تو خاص طور پر پیغمبر اکرم ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنت البقیع جا کر مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کرنا ہمارے نزدیک تو بالکل ثابت ہے۔ اہل بیت کے حوالے سے بھی ہم تک بہت ایسی روایت پہنچی ہے کہ جس میں اس بات کی تاکید کی گئی، جس کی بنیاد پر جو ثقافت اور تہذیب ہمارے یہاں ہے کہ اس شب میں مرحومین کے لیے دعائے فاتحہ کرنا، ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا، یہ بہت پسندیدہ ہے۔ اور اسی طریقے سے اس شب میں ایک دوسرے کو مختلف انداز سے تحفے دینا، جس کے اندر حلوہ بھی ہو سکتا ہے، جس کے اندر میٹھا بھی ہو سکتا ہے، جس کے اندر اپنی حیثیت کے مطابق ایک شربت کا گلاس بھی ہو سکتا ہے، ایک کھجور بھی ہو سکتی ہے، جس کی جتنی حیثیت، بہت پسندیدہ ہے، بہت اچھا ہے۔ اس کے ذریعے سے محبتیں بڑھتی ہیں، تعلقات بہتر ہوتے ہیں، بہت سے روٹھے ہوئے دل ہوتے ہیں وہ قریب آ جاتے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی ہے، ماں باپ کے پاس انسان جاتا ہے، ان کے دعا کی التماس کرتا ہے کہ آج کی شب میں ماں تو ویسے ہی دعا کرتی ہے، لیکن اس شب میں خاص طور پر مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بھائی بہن ایک دوسرے سے مل لیتے ہیں، بہت اچھا ہے۔ یہ تمام تر چیزیں سوشلائز ہونے کے اعتبار سے بھی، مسجدوں کی آبادی کے اعتبار سے بھی، اعمال کے اعتبار سے بھی، شب بیداری کے اعتبار سے بھی، یہ ساری چیزیں پسند آئیں، جس کے اندر مرحومین کو یاد کرنا ایک امپورٹنٹ فیکٹر بن جاتا ہے۔ جو عبادت انسان کرنا چاہے اگر خدا سے یہ دعا کرے کہ مالک اس کا ثواب فلاں کو پہنچے، یہ بھی ایک دعا ہے اور اسی کو ایصال ثواب کہتے ہیں۔ ٹھیک، اس عنوان سے آپ بھی فرمائیے گا چونکہ لوگ مرحومین کے حوالے سے بہت لوگ۔ جی ہاں بالکل، بنیادی طور پہ تو دیکھیے ہر عبادت جو ہم کرتے ہیں اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کر ہی سکتے ہیں، لیکن بطور خاص ہم اگر
اس حوالے سے نیت کریں کہ میں ایک والد صاحب کی طرف سے اپنے والدین کی طرف سے عمرہ کر لوں تو انشاءاللہ اس کا ثواب اضافی طور پہ ملے گا۔ ہم جو نیک اعمال کرتے ہیں اور لوگوں کے لیے خیر کا باعث بنتے ہیں تو یہ کہا گیا ہے نا کہ نیک اولاد جو ہے وہ صدقہ ہوتی ہے، تو ہماری نیکیاں خود بخود، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم برائی سے بچیں تاکہ ہماری برائیوں کی وجہ سے اس کی پکڑ، اس کا عذاب بھی ہمارے والدین پر نہ آئے۔ ہم پر تو آئے گا ہی آئے گا، لیکن اس کا عذاب بھی آ سکتا ہے۔ اس کے برخلاف اگر ہم نیکی کرتے ہیں تو نیک اولاد والدین کے لیے چونکہ صدقہ ہوتی ہے تو ہماری نیکیاں آٹومیٹکلی ہم خدمت خلق کا، لوگوں کے لیے نفع رسانی کا باعث بنتے ہیں۔ تو اس کا سارا ثواب کہ ان کے والدین نے ان کی ایسی تربیت کی تھی کہ لوگ، مخلوق خدا ان سے فائدہ اٹھا رہی ہے، ان سے خوش ہو رہی ہے، باعث رحمت بن گئے مخلوق کے لیے، تو کیسے خوش نصیب والدین ہوں گے۔ دعائیں والدین کو جاتی ہیں اور والدین کے لیے باعث نجات بنتا ہے۔ ایک بات آخری یہاں پہ نصیحت کر دوں اگر آپ کا کوئی سوال نہ ہو، آپ کیجیے، پھر میں اگلا وہ یہ ہے کہ جس طرح ہم اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہیں صحیح ہے کہ وہ ہم کیسے فائدہ پہنچائیں، تو اگر وہ زندہ ہیں تو زندگی میں بھی ان کو فائدہ پہنچائیں، مرنے کے بعد ہی کیوں اپنے والدین کو دیکھیں، مرنے کے بعد ان کے لیے ہم شیرنی، ان کے لیے کپڑے، ان کے لیے باقاعدہ چیزیں تیار کر کے پیش کرتے ہیں کہ والد صاحب کو یہ پسند تھا یا والدہ کو یہ پسند، ایک ایک چیز پہنچاتے ہیں۔ اگر کسی کے والدین آج زندہ ہیں تو زندگی میں بھی خدمت کر لو ان کی، زندگی میں بھی ان کے لیے جو خدمت کر کے، ادب کر کے، ان سے محبت کر کے اپنے لیے جنت کماؤ۔ ایک ضمنی سوال ہے، مجھے فہرست بتائی داؤدانی صاحب میں، یہ آج کی رات یہ بھی کر رہا تو کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ اچھا ہے، وہ اس میں یہ پٹاخے پھاڑنا اور یہ آتش بازی بھی ہے اس فہرست میں، یہ وضاحت کر دے ذرا۔ نہیں، اس پہ تو ہماری ریاست کو چاہیے کہ ان چیزوں پہ پابندی لگائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ لوگوں کے لیے عمومی طور پہ مصیبت کا باعث ہے۔ پھر گھر کے سکون، مطلب گھروں میں ہر دوسرے گھر میں فی زمانہ کوئی نہ کوئی بیمار موجود ہوتا ہے، اور آج کل تو خاص طور پہ کورونا کی وبا میں تو زیادہ لوگ پھوڑتے رہتے ہیں۔ اور مجھے حیرت یہ ہوتی ہے کہ ہر آدمی اس بات کو غلط تصور کرتے ہوئے پھر بھی اپنی اولاد کو روکتا نہیں ہے۔ کہتے ہیں بچے ان کی خوشی کے لیے، ان بچوں کی خوشی کے لیے آپ پورے محلے کو پریشان کرتے ہو، تو یہ مخلوق خدا کو تکلیف دینا، پھر کوئی حادثہ ہو جائے اس کے نقصانات الگ۔ تو ہمیں ان چیزوں سے ویسے بھی ایک سوشلی بچنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے، اور دین اسلام بھی اس طرح کی فضول چیزوں کو کبھی بھی اجازت نہیں۔ نہیں، آپ بھی بتائیں اس فہرست میں۔ کانسیپٹ یہ بن گیا، دلاور فگار کا بہت مشہور شعر ہے، یہ مانا کہ پورا مسلمان تو نہیں، دین سے مگر رشتہ تو جوڑ سکتا ہوں، نماز روزہ حج زکوٰۃ کچھ نہ صحیح، شب برات ایک پٹاخہ تو پھوڑ سکتا ہوں، لیکن ایک پٹاخہ پھوڑے یا دو پھوڑے اس کا کوئی ثواب نہیں آیا، بلکہ شاید اگر تکلیف ہو رہی ہے کسی کو تو گناہ کا ذریعہ حرام ہوگا، بالکل ہوگا۔ آخری میں بس راؤنڈ کو کوئکلی بس کر لیتے ہیں کہ اب یہ ظاہر ہے اب ماہ رمضان المبارک میں بس 15 دن رہ گئے، یعنی یہ نیکسٹ ویکینڈ ہے، اس کے بعد کے ویکینڈ میں اللہ تعالیٰ نے اگر چاہا تو انشاءاللہ ہم اسی عمارت میں شان رمضان 2022 کی بزم سجائے بیٹھے ہوں گے انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو۔ اب آپ بتائیے کہ کیا از اٹ دا رائٹ ٹائم، ہم نے شب معراج پہ بھی سوال کیا تھا، اب تم اور قریب آ گئے اس کے، کہ از اٹ دا رائٹ ٹائم کہ ہر کوئی اپنے آپ کو پریپیئر کر لے ماہ رمضان کے لیے، اور اگر ایسا کرنا چاہیے تو کیسے کرنا چاہیے؟ یہ تینوں سے آخر میں سوال ہے، پہلے آپ بتا دیجیے مفتی صاحب۔ دیکھیں، سب سے پہلے جو ہم توبہ کرتے ہیں اس بات کو ذرا سا اس کی ڈیپتھ میں جائیں تو ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو اعمال کے دفتر ہیں نا وہ 3 طرح کے ہیں، یہ بڑی ضروری بات ہے۔ ایک وہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی جس کی بخشش نہیں فرماتا، دوسرا وہ ہے کہ جس کی بخشش فرما دیتا ہے، تیسرا وہ ہے کہ جس کو چھوڑتا نہیں ہے۔ اچھا، نمبر 1 جس کی بخشش نہیں فرماتا، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے، اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو بخشش نہیں ہوگی، ایسے ہی مر گیا۔ دوسرا وہ کہ جس کی بخشش ہو جاتی ہے، جس کا تعلق، اعمال کا تعلق اللہ رب العالمین کی ذات سے ہے، جسے نماز روزہ ہے، اس کی تفسیر پہلے ہم بتا چکے ہیں۔ توبہ کر لی ہے اور ادائیگی کا موقع نہیں ملا، اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن تیسری چیز جو قبلہ مفتی صاحب نے بیان فرمائی، حقوق العباد، یہ بغیر معافی کے، بغیر ادائیگی کے یہ معاف نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑتا۔ اس بات کو ذہن میں باندھ لیجئے، گرہ میں باندھ لیجئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام کا عمل بیان فرماتے ہیں۔ اچھا، ہم تو رمضان کی تیاری پتہ کب کرتے ہیں؟
جب ایک دن پہلے صحیح ہاں ساری چیزیں ذہن میں، اچھا تیاری ہوتی بھی ہے تو راشن لے آئے، باقی کوئی تیاری نہیں. اچھا ساری عید کی تیاری رمضانوں میں کرنی ہے، صحیح جو مجبوری میں کرتے میں ان سے نہیں کہہ رہا، لیکن صحابہ اکرام کا یہ معمول تھا کہ رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو ان کی تیاری شروع ہو جاتی. جب شعبان کا مہینہ آتا کوئی قرض کا لین دین ہوتا اس کی خلاصی کرتے ہیں. اچھا جو تجارت کے لیے سفر ہوتا وہ سفر پہلے سے کر لیتے ہیں. ادائیگی کے معاملات ہیں، بزنس کے معاملات ہیں، اس کو بھی پائے تکمیل تک پہنچاتے ہیں، یہاں تک کہ لوگوں کو زکوٰۃ ادا کیا کرتے ہیں جی، تاکہ فقیر اور غربا، فقراء اور غربا رمضان کی پہلے سے تیاری کر سکیں. اور اس کے بعد جب رمضان کا چاند نظر آتا سارے کام چھوڑ دیتے، اللہ تعالیٰ کی یاد ہوتی اور وہ ہوتے. تو ہمیں اس کی روشنی میں اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے. بالکل صحیح. یہی سوال آپ سے، ماہ رمضان کی تیاری آرٹیفیشل طریقے سے نہیں. ہاں صحیح ہے. جس طریقے سے مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا رجب، شعبان اور پھر ماہ رمضان، یہ ایک ترتیب ہے. محسوس ہوتا ہے کہ یہ ترتیب رکھی ہی اس لیے گئی ہے کہ انسان پریپیئر ہو کر ماہ رمضان میں داخل ہو سکے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ پہلی مرتبہ تو ماہ رمضان نہیں آیا نا. صحیح. پچھلے سال بھی تھا، اس سے پچھلے سال بھی تھا، اس سے پچھلے سال بھی تھا. طے ہے کہ اگر کوئی ریگولر مسجد میں جانے والا ہے، علماء سے رابطہ رکھنے والا ہے، جس مسلک کا بھی، اگر اس نے اپنی زندگی میں کوئی ایک رجب اور شعبان ایسا گزار لیا کہ جس میں وہ مسائل فقہ کہ بھائی روزہ رکھنا ہے تو کیا کرنا ہے، کن چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، کیا وہ چیزیں ہیں کہ جن کو کرنے سے روزہ بہتر ہو جاتا ہے، ایک مرتبہ اگر وہ ڈھنگ سے سیکھ لے تو اگلے سال اس کو باقاعدہ سیکھنا نہیں پڑے گا، صرف ریویژن کرنا پڑے گا. صحیح بالکل. میں اپنے ان تمام دوستوں کو یہ مشورہ دوں گا کہ جو اب تک اس بات کی طرف متوجہ نہیں ہوئے تھے نا، اس ماہ رمضان کو وہ پہلا ماہ رمضان بنا لیں. ابھی 15 دن اور ہیں تقریباً. ان 15 دنوں کے اندر اپنے آپ کو علمی اعتبار سے اتنا اپڈیٹ کر لیں کہ اب وہ سمجھیں کہ جتنی زندگی ان کی ہے نا، ہر ماہ رمضان سے پہلے ان کو یہ تکلیف ہی نہ ہو، بلکہ وہ دوسروں کو ایجوکیٹ کرنے والے بن جائیں. یوٹیوب کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے فیسلٹیز اتنی آسان ہو گئی کہ کہیں پر بھی آپ جائیے انٹرنیٹ کے اوپر جس پر آپ کو اعتماد، اپنے مسلک، اپنے عالم جس کے اوپر آپ کو اعتماد ہے، اس کا ڈاؤن لوڈ کر لیں، سن لیجئے، نوٹس بنا لیجئے، تاکہ اپنے آپ کو پوری طریقے سے آمادہ کر لیں. علمی اعتبار سے مسئلہ حل ہوا. عملی اعتبار سے اسی ماہ شعبان کے اندر ابھی 15 دن ہے، کوشش کریں کہ 5 روزے تو رکھ ہی لیں. اچھا، چاہے نفلی روزے رکھیں، اگر قضا ہے تو قضا ہی رکھ لیں، لیکن قضا نہیں ہے تو نفلی روزے رکھ لیں. اپنے آپ کو اپ گریڈ کریں تاکہ ماہ رمضان سے پہلے روزوں کے مزاج کے ساتھ اپنے آپ کو اتنا ٹیون کر لیں کہ ماہ رمضان کے واجب روزے اس کو بھاری نہ لگے. آج کی رات جاگ کر گزارے تاکہ شب قدر کی جو راتیں ہیں ان میں جاگنا اس کو مشکل نہ لگے. یہ تمام تر چیزیں کر لیں، میرے خیال میں بہت بہتر ہوگا. سبحان اللہ. وسیم بھائی آپ نے بہت اچھی توجہ دلائی کہ رمضان چونکہ ایک رحمتی رحمت ہوتا ہے، اتنا قیمتی اور بابرکت مہینہ ہوتا ہے، اس کو ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے، کسی طور پہ ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے. ہر ایک کے لیے بہت بڑی ایک اپرچونیٹی ہے. اور خاص طور پہ اس وقت ہم مسلمانوں کے جو حالت ہیں، ملک پاکستان کے جو حالات ہیں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ہم اپنی تقدیر کو کیسے بدلیں. خدا کی قسم یہ مہینہ اس کو آپ اچھی طریقے سے اس کی حق ادا کر دیں، اس رمضان کو خوش کر دیں. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مسائل حل کر دے گا. کیونکہ اس مہینے میں سراپا رحمتیں برستی رہتی ہیں. وہ دونوں احباب نے، قبلہ مفتی صاحب نے، قبلہ داودانی صاحب نے بہت اچھے مشورے دیے کہ صحابہ کرام رمضان میں عبادت کے لیے اپنے آپ کو پہلے سے فارغ کر لیتے تھے. جتنے کام ہوتے تھے ان کو فارغ کر کے عبادت کے لیے اپنے آپ کو مختص کر دیتے تھے. پھر چونکہ رمضان کا مہینہ روزوں کا مہینہ ہے تو نبی کریم علیہ السلام بھی روزوں کا استقبال روزوں سے کرتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام اس مہینے میں 10, 15, 20 اور بعض اوقات پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے. تو ہم اگر پورا نہیں رکھ سکتے تو اپنے آپ کو اس ماحول میں ڈھالنے کے لیے بہت پیارا مشورہ دیا کہ چند نفلی روزے رکھ کے اپنے آپ کو تیار کر دیں تاکہ رمضان میں کوئی روزہ ہمارا ضائع نہ ہو. کہیں سے شیطان کا وسوسہ اس سے پہلے ہی ہم کہیں نفس کے مکر و فریب میں نہ آ جائیں. اور ہر طریقے سے اس مہینے کو آپ جو ہے وہ جس طرح ایک کاروباری آدمی اپنے کاروبار کو رمضان کے لیے سیزن کہہ کر پہلے سے اپڈیٹ کر دیتا ہے، دکان میں سامان بھر لیتا ہے، ہر چیز پوری کر لیتا ہے، تو بالکل اسی طرح یہ نیکیوں کا بھی سیزن ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے رحمت، بخشش، مغفرت حاصل کرنے کا سیزن ہے. اس کو ضائع نہ ہونے دیں. 15 دن ہے، آپ نے اچھی توجہ دلائی کہ ابھی سے پلاننگ کر لیں کہ کس طرح ہم اپنے دنیاوی کام بھی اچھی طرح انجام دیں اور اچھی طریقے سے ہم جو ہے وہ اس مہینے کو عبادت کے ساتھ گزاریں. صرف ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بدقسمتی سے اس مہینے
مہینے میں امتحان رکھ دیے جاتے ہیں اسکول کے. صحیح ہے, امتحان کی وجہ سے والدین سے لے کے بچوں تک جو ہے وہ ڈسٹرب سب ہوتے ہیں. انگیج ہو جاتے ہیں. تو یہ خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہمارے لیے رحمت کے ساتھ ساتھ ایک امتحان بھی ہے کہ ہمیں اس پورے مہینے اس کے حکم کے مطابق بھوکا رہنا ہے, پیاسا رہنا ہے. تو دوسرا امتحان اس مہینے میں نہ رکھا جائے. میں بھی مذمت کروں گا. آپ کی بھی حمایت ہے اس میں؟ 100% میں مذمت کروں گا. یہ ہوتا ہی ہے, پتہ نہیں آپ کے پاس وقت ہے یا نہیں, لیکن یہ ضرور ہے کہ میں محسوس کیا اس لیے کہ میں بہرحال اس فیلڈ سے رابطے میں رہا ہوں. مجھے اندازہ ہے کہ بعض اوقات اساتذہ یا ایڈمنسٹریشن اپنے بوجھ کو کم کرنے کے لیے کہ بھئی کون لیکچر دے گا, کون وہاں پر بولے گا, پیپر رکھ دو اور اسٹوڈنٹس کا بیڑا غرق کر دو. یہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ تو وہ کام ہے کہ جو آپ تھوڑا سا اگر توجہ کریں تو کسی اور مہینے میں ہوں, یعنی اس کو ایڈجسٹ کرنا کوئی بہت ناممکن کام نہیں ہے. بالکل. تو ایک مہینہ ہے تو اس میں اگر فوکس باقی چیزوں کی طرف ہی رہے, عبادات کی میں طرف. امید کرتا ہوں کہ اسکول اور کالج کی انتظامیہ ناراض نہیں ہوں گی. ہاں نہیں, ہم نے بڑے ڈیسنٹ انداز میں اپنا ایک مطالبہ رکھا ہے. میرا خیال ہے بڑی جائز بات ہے, بڑے مناسب ادب و بات ہے. احترام سے عرض کر رہے ہیں قبلہ مفتی صاحب نے جو فرمایا ہے ہم اس کی تائید کرتے ہیں, کیونکہ بچوں کے ایگزامز ہیں نا, تو وہ والدین کی خود بخود ایگزامز بن جاتے ہیں. صحیح بات ہے, بالکل صحیح. لہٰذا رحم کریں. تو سب کو عبادت کا وہ جو ایک مہینہ ملا ہوتا ہے اس میں سے ٹائم سارا یہاں جا رہا ہوتا ہے, اور یہ ٹائم آرام سے کسی اور مہینے میں بھی ہو سکتا ہے, تو اس کو کیوں نہ کر لیا جائے. آرام سے ہو سکتا ہے. تو یہ متفقہ قرارداد ہے آج کل. عبادت کو فوکس کریں. اس مہینے میں جو بھی اللہ کی رحمت ہے نا اس کو حاصل کرنے کے لیے پورا انتظام کریں اور اس پر توجہ. آئی تھنک اٹ میکس آل دا سینس. بالکل صحیح ہے. تو یہ اس ہاؤس کی طرف سے یہ قرارداد بھی ہے, گزارش بھی ہے تمام متعلقہ اداروں سے بھی, یا اگر سرکار بھی کچھ کر سکے اس میں کچھ تو حکومت بھی, تو گزارش ہے. بہت بہت شکریہ سب کا, بہت بہت شکریہ, بہت نوازش. انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اب یہ ایسی باقاعدہ اگلی نشست جو ہے وہ انشاءاللہ یکم رمضان المبارک کو لگے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ شان رمضان 2022 میں انشاءاللہ.